ذہانت ہم کیسے پیدا کریں کہ پہلے نیت کر لینی چاہیے کہ ہمیں کچھ تبدیلی کرنی ہے، ہمیں اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا ہے، کیا چیز بری ہے، کیا غلط ہے، پھر اس پر عمل کیسے شروع کرنا، ایک پورا ایک اپنا پلان بنا لیں کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ایک لسٹک بنا لیں. کیا بار بار کا عمل ہی عادت کہلاتا ہے؟ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو ہم ریگولر ایک کام جو مسلسل کیے جا رہے ہوتے ہیں ہماری عادت بن جاتی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کردار کو لوگوں کے سامنے کیسا ابھرتا ہے، یعنی جو بھی آپ نے سیکھا کہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے اپنے کسی دوست کو، اپنی فیملی کو، اپنے بھائی بہن کو ویسے کر کے دکھائیے اور خاموشی سے بس دیکھیے کہ ان کے اثر کیا ہے، کیا انہوں نے پسند کیا ہے یا برا لگا ہے. بس ایک لسٹ تیار کر لیں تو وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری مورل پرسنالٹی کیسی آ رہی ہے. تو لازماً ہمیں کیا درکار ہے؟ پہلا کام اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان. ایمان کیا ہے کہ ہمیں واقعی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا ریلیشن بھی ہے. بس یہ آ جائے تو دیٹس اٹ، یہ ایمان. قرآن مجید کا مطالعہ ہم کریں، وہیں سے بہت سارے ایشوز ہمیں سامنے آ جائیں گے کہ جناب کیا چیز اچھی ہے اور کیا نہیں ہے. ایک لسٹ یہ میں خود آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں نے بھی کیا، میں نے ایک ورڈ کے اوپر ایک فائل بنا کے قرآن مجید کے ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتے کرتے جناب یہ چیز اس پہلو سے ہے، یہ اچھی ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہمیں کر لینی چاہیے اور یہ نہیں کرنی چاہیے. وہ لسٹ میں نے بنا دی تو اراؤنڈ تقریباً کوئی 15 پیجز بنے تھے. یعنی وہ کتنا تھا ایک ہی لائن پہ کہ ایک ایشو آ گیا سامنے. ایسا آپ کر لیں پلیز، یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور وعدوں پر یقین ہمیں آ جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں گے تو ان لمیٹڈ لائف آپ کو مل جائے گی جس میں کبھی موت نہیں آئے گی اور صرف انجوائمنٹ ہوگی، کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. وہ جنت ہے. بس اس کے لیے آپ پلان کر لیں، یقین آ جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ کر لیں تو دیٹس اٹ. اس کے بعد ہے قنوت. قنوت آپ نے سنا ہوگا مسجد میں، یہ لفظ جو ہے قنوت کیا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت پر قائم رکھنے والی قوت متحرکہ. قوت متحرکہ کیا چیز ہے کہ ایک ہماری پوری انرجی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ ہم عمل کرنے کو تیار ہوں. یہ ہے قنوت کہ بالکل فوکس ہمارا آ جائے، اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے میں کر لوں. خشوع بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ عربی اور فارسی کے الفاظ ظاہر ہے کہ آج کل کی اردو میں ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال کی حقیقی تصور بھی آ جائے کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات بھی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا موضوع یہی ہے کہ جناب جیسے ہی آپ فوت ہوں گے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک دم آپ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو بہت کچھ بینیفٹ ملنا ہے. لیکن اگر آج کل ہم جو زندہ ہے اس وقت ہم نے اگر کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو بھی اس میں ایک ہمیں ڈرنا بھی چاہیے نا کہ یار اس میں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہی قرآن مجید کا موضوع ہے. ایک نظر یہ پڑھ لیں. پھر ذکر کثیر یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی ہوتا کیا ہے، ایک تو عام طور پر لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ بھی آپ اس طرح سے کیا کریں کہ آپ کوئی اتنی مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کریں، اللہ اکبر کہا کریں، وہ کریں ٹھیک ہے. لیکن اصل یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہنی طور پہ سمجھ بھی لیں کہ واقعی ہے، یعنی سبحان اللہ پہ اس پہ فوکس بھی کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر برائیوں سے پاک ہے. یعنی اس طرح سے سوچیں، سوچتے آئے تو وہ زیادہ کلیئر ہوتا ہے. اللہ اکبر آئے تو ہمیں اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کا کنٹرول ہے، پوری طاقت ہے. تو یہی کرتے کرتے آئے تو ہمارا پھر تعلق پیدا ہوتا ہے. تو اب ہمیں ایتھیکلی ایک لسٹ یہ پورے ایک طرح سے میں نے ایک کر دی ہے. اس میں کچھ نہیں کرتے، سمپل
एक आप अपनी ये वही आप डायग्नोस्टिक रिव्यू आप अपना कर लीजिए कि ये एथिकल पहलू होने चाहिए हैं या नहीं, बस एक लिस्ट बना ले, दैट्स इट। यानी अल्लाह ताला की इबादत हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इफ़्फ़त और इस्मत, इफ़्फ़त और इस्मत क्या है कि हम कोई सेक्स का ताल्लुक हम सिर्फ अपने मियाँ बीवी तक है या इससे बाहर है। तो अगर है तो इसके लिए आप फिर अपने मार्क्स वो दे दीजिए, मसलन 1 to 10 के आप मार्क्स दे लीजिए, यार मैं इतना ठीक चल रहा है सिलसिला, और नहीं अगर आ रहा या इसके नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव मार्क्स भी दें इसे, वो भी -1 to -10 तक कर लीजिए। ये किस तरह की एक लिस्ट पूरी अपने लिए खुद आप बना लें, या आप मुझे ना भेजिएगा और किसी दोस्त को भी ना दीजिएगा, सिर्फ अपने लिए बना लें, अपने आप किसी वर्ड या एक्सेल में आप इस तरह की खुद आप बना लीजिए। वालिदैन से उसने सुलूक हमारा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसके लिए खुद पेरेंट्स से पूछ लेते हैं क्या ख्याल है, ताकि उससे सही नंबर आ जाएगा ना, तो वो हमें बता देंगे कि जनाब, तो आप उस लिहाज से 1 to 10 के मार्क्स आप खुद दे दें। इंसानी जान की हुर्मत, क्या हम ये समझते हैं कि हमने किसी इंसान को कत्ल नहीं करना, कभी नहीं करना है, पहले तो नहीं किया होगा, आइंदा भी नहीं करेंगे, ये कर लिया तो उस लिहाज से 10 मार्क्स दे दें, वरना कम कर लें अगर वाकई नीयत आ रही है। ज्यादा गुमान ना करना, गुमान क्या होता है, हर चीज जनाब कोई नहीं, हर चीज हमें मिलनी है बेनिफिट नहीं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से पहलू हमें सोच लेना चाहिए। तहकीक के बगैर इकदाम, क्या हम बगैर कोई रिसर्च के हम कोई एक एक्शन कर लेते हैं, या पहले रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं असल इशू क्या है। मजाक उड़ाना लोगों का क्या हम करते हैं या नहीं करते। एक मजाक होता है ना कि वैसे ही कि जिसमें हम मोहब्बत से एक दूसरे को कह रहे होते हैं, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन किसी को ऐसे कहना कि जिससे अगले को तकलीफ आ जाए, ये हम करते हैं कि नहीं करते। वही 1 to 10 के मार्क्स इधर भी दे दें। गीबत, अगले की बुराई हम बयान करते हैं कि नहीं करते। तानो तशनी, हम लोगों पे कुछ लानत करते हैं, उनको कोई बेइज्जत करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं, हम ज्यादा करते हैं तो -10 मार्क्स दें, और अगर कभी नहीं किया, पूरा सोच ले अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि हमारे 8 मार्क्स मिल जाए, 10 मार्क्स मिल जाए। ये मार्क्स आपने खुद देने अपने लिए। इन सब की ये जो पूरी मैंने एक लिस्ट बयान की, इसमें और भी चाहे तो आप इजाफा कर लें। तो ये करते करते हम कुछ मिस्कीन, कोई गरीब लोग, उनकी हमने कोई खिदमत की है कभी, उसके लिए मार्क्स दे दें। तो इस तरह करते करते ये बिल्कुल उसी तरह की रिपोर्ट आपको खुद अपनी बन जाएगी कि जैसी रिपोर्ट ये बिल्कुल आप किसी लेबोरेटरी में अपने लिए जो अपने जिस्म के केमिकल्स को आप चेक करते हैं तो वो आता है रिजल्ट, वैसे ही आपके पास सामने आ जाए। ये एक बार कर लीजिए प्लीज। इसके लिए टाइम आपको ज्यादा नहीं लगेगा, शायद 10 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएगा। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, एक ये भी तो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ना। इसके लिए मैं आपको नाकामी की वजूहत भी पहले अर्ज कर देता हूँ, और फिर कामयाबी कैसे करें ये भी अर्ज करता हूँ। तो पहले नाकामी से हम स्टार्ट करते हैं। इनकी जिंदगी में मंसूबा बंदी कहीं नजर नहीं आती। ये असल में नाकाम लोगों की आदतें कि कोई ऐसा मंसूबा बंदी, कोई प्लान ही नहीं करते कि यार हमें जिंदगी में कैसे अपनी आपको कुछ करना, क्या हमने किया ऐसा कि नहीं किया। इनके यहाँ मंजिल का तयन नहीं होता, यानी वो गोल ओरिएंटेड नहीं होते। मिसाल के तौर पे बहुत से अपने दोस्त मिले होंगे कि जिन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि जनाब हमें कभी कुछ कमाना भी है। ये बिल्कुल स्कूल के टाइम को आप गौर कीजिए। तो वो फिर उसके लिए क्या होता है कि वो इसलिए पढ़ते भी नहीं है, उन्हें शौक भी नहीं होता, और वो हर वक्त कहीं ना कहीं बस बैठे दोस्तों से गपशप कर रहे होते हैं। और आजकल वो भी अपने उस टाइम इज मनी ये कहा गया है ना, तो टाइम को इतना ज़ाया इस तरह से कर रहे होते हैं कि फेसबुक के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए बस वो गपशप ही कर रहे होते हैं। यानी प्रैक्टिकली वो कितना टाइम यूज कर रहे होते हैं कैसा है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये वहां से आपको वो भी नजर आएगा
کہ ان کی پھر فائنینشلی انکم بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی. ان میں لگاتار جستجو کا فقدان نظر آتا ہے. یعنی ہم کوئی اپنی سٹرگل بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار کچھ ہم اپنی اچھا بزنس بنا لیں یا کچھ ہماری جاب اچھی ہو جائے، تو اس کے لیے کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی. اور وہ ہمیشہ مثال کے طور پر وہ جس وقت کیریئر انہوں نے شروع کیا تو اس وقت وہ کلرک بنے، اور جب ریٹائر ہوئے تب بھی کلرک ہی تھے. یہ سوچ لیجئے کہ اگر ایک پرسنالٹی وہ ہوتی ہے، اگر میری بھی ویسی ہے تو ہمیں اس سے پھر ابھی بچنا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے. ان کی زندگی میں کمٹمنٹ نہیں ہوتی، کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایگزامپل یہ کیس اسٹڈی سے زیادہ آتی ہے. انفارچونیٹلی کسی پہ نیگیٹو نہ سوچیے گا، بس سوچ لیجئے گا کہ جناب اس طرح کے ایسے بھائی ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے. اس کے لیے میں ایک وہ مثال عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ایک بھائی تھے، تو ان کو کوئی بزنس بھی ان کا نہیں بن پا رہا تھا، کوئی دکان نہیں بن رہی تھی، سٹڈیز بھی نہیں انہوں نے کی تھی. تو ان کے والد صاحب نے ایک ہی کیا کہ اچھا یار چلو ان کو جو ہے نا میں انگلینڈ بھیج دیتا ہوں، وہاں پہ کچھ نہ کچھ مزدوری کر لے گا، کچھ نہ کچھ تو ایک فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کیا. تو اب خیر ان کے لیے ایک وہ بہت بڑی اماؤنٹ انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی والد صاحب نے، اور ان کو کر کے انگلینڈ وہ چلے گئے. تو اب انگلینڈ جا کے ان کو فیل کیا ہوا کہ یار یہ تو پورا ہر وقت کام ہی کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیں کہیں کچھ وہ اب ماحول ہی نہیں ہے کہ جس طرح ہم اپنے گلی میں ایک طرف ہم بیٹھ کے اور وہ گپ شپ کرتے تھے، وہ ہو ہی نہیں رہا. تو کچھ عرصہ تو وہ رہے، کوئی مزدوری بھی شاید کر لی ہوگی انہوں نے، لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ وہ سب کچھ اپنا ویزا چھوڑ کے واپس آ گئے. اچھا اب ہوا کیا کہ ان کے والد صاحب نے جتنی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کر کے ان کو بھیجا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. تو بس ایسی کیس اسٹڈی میری تو نہیں ہے یا آپ کی تو نہیں ہے، یہ اب سوچ لیجیے. اگر ایسا ہوا ہے تو آئندہ نہ کیجیے، یہی ایک ہو سکتا ہے. اللہ کے رازق ہونے پر ان کا ایمان متزلزل ہوتا ہے، یا پھر وہ توکل کا یہ غلط مفہوم لے لیتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ دونوں پہلو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے فائنینس کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی مثلاً یہ آتے ہیں کہ ایک تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے کہ نہیں دینا، تو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن ایک دوسرا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہمیں ضرورت بھی نہیں کرنی، ہمیں کوئی جاب اپلائی بھی نہیں کرنی، ہم نے کوئی اپنے بزنس کی کوئی کوشش ہی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں. دونوں ایکسٹریم ہے. تو اصل میں بیلنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ رزق دے گا اور ہم اس کے لیے سٹرگل کریں، اپنی مثلاً اپنی تربیت کو بہتر کر لیں، اپنی ایجوکیشن کو اچھا کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جائیں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ آ جائے گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملنے لگے گے. ان کے ہاں وقت کے صحیح استعمال کا شعور نہیں ہوتا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹائم کو بہت ضائع کرتے ہیں. یہ وہی ہے کہ بہت سارے فیس بک میں ہر وقت بس وہی کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ٹائم جو ہے واٹس ایپ پہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ 24 آورز ہی ہیں ہمارے، تو اس میں سے کتنا ہم ادھر یوز کر رہے ہیں اور کتنا ہم اپنی فائنینشیل سٹرگل کے لیے ہم کر رہے ہیں. میچ آپ خود کر لیجئے کہ کتنا صحیح کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں. یہ خود آپ کے اندر یہ پورا آ جائے گا کہ جناب یہ درست ہے، بس ایسے کر لیں. اب کامیابی کی طرف آئیے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں، کہ اس کے لیے یہ کچھ ٹوٹکے میں عرض کر رہا ہوں، اور واقعی یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے بھی کیا ہے، کچھ اور بھائیوں نے بھی کیا ہے. تو ایسے ہی رزلٹ آتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس سے متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر لیجیے. یعنی اب آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ اچھا یار میں ایک بزنس بنا لوں، مثال کے طور پر اپنی ایک دکان بنا لوں، یا آپ اگر بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ ایک اپنی پرسنل پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے یہ کر لیں کہ جن لوگوں نے یہ کام پہلے کیا ہو تو ایک بار ان سے مل لیں، ان سے پوچھ لیں کہ جناب یہ آپ نے ایسے کیا ہے تو اس میں کیا کیا کیا، تو آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی کہ جناب یہ اچھا کیا انہوں نے، صحیح کیا، اور یہ غلط کیا تھا. تو یہ اس سے ہمیں بچنا ہے. خوب سوچ بچار کر لیں. اس کے لیے آپ کو اگر مہینہ بھی استعمال کرنا کر لیں.
اگرچہ ہم نے کہا کہ ٹائم از منی، تو اس کو استعمال کر لیں. یا اگر جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو جاب آپ کو کون سی پسند ہے، اس کے لیے کوئی بھی آپ کے دوست جو وہ جاب کر رہے ہیں تو ان سے بھی وہی چیز پوچھ لیں کہ جناب یہ چیز ہے، اور ایک لسٹ بنا لیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور پھر اب تیسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت بھی کر لیں کہ یہ صلاحیت ہے. مثلا آپ کے ذہن میں آیا کہ اچھا یار میں جا کے اکاؤنٹنگ کی جاب جو ہے وہ میں کر لوں، یا ایک کلرک کی جاب جو ہے میں کر لوں. اپنے دوستوں سے پوچھا، اپنے آپ کو پوچھ لیں آپ یہ کر سکتے. یا مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ اچھا میں ایک مکینک کے ایک کر لوں، تو میں یہ گاڑیوں کا کام چیک کر لیں. آپ کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں کر سکتے تو پھر سوچ لیں نہیں بھی کوئی اور طریقہ سوچ لیں، کہ کوئی اور راستہ سوچ لیں. اگر صلاحیت کم ہے تو پھر پہلے سے بڑھائیں. یعنی اس کے لیے کیا کریں، مثال کے طور پر جیسے جاب کے لیے تو ایک بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد پریکٹیکلی کوئی چھوٹی موٹی اس کی جاب کر لیں. یعنی بزنس اگر کرنا ہے تو پہلے اس کی جاب کر لیں، وہیں سے آپ کو نیگیٹو چیزیں بھی آ جائیں گی سامنے، اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ ہاں جی میں انویسٹ کروں، یہ بزنس کروں کہ نہ کروں. اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ جس چیز کی صلاحیت نہیں ہے میں تو بھی وہ جاب نہ کریں، کوئی اور کر لیں کہ جس کی صلاحیت ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہو کہ آپ بہت اچھا سیل کر سکتے ہیں، تو سیل کی جاب آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیل اگر اچھی ہو رہی ہے آپ کی تو پھر اسی پہ فوکس کر لیں، اور نہیں ہو رہی تو کوئی اور کیریئر آپ سوچ لیں. پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار جدوجہد کریں. اس کے لیے ایک فوراً رزلٹ نہیں آتا، اس کا رزلٹ 1-2 سال تو لگتے ہیں. پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ جناب یہی کیریئر ہے کہ جس کو میں نے پوری زندگی میں رکھنا. جب یہ کنفرم آپ کو ہو جائے تو پھر آخری سٹیپ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہے. استخارہ کیا ہے کہ یہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم یہ کریں کہ یا اللہ یہ کام اگر ایسا ہو کہ جس سے میرا دین بھی اچھا ہو اور جس کا فائنینشلی بینیفٹ بھی مجھے ہو تو مجھے اس کام پہ لگا دیں. اور اگر یہ میرے دین کے خلاف کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا فائنینشلی لاسز آئے تو یا اللہ یہ چیز سے مجھے بچا لیں. تو یہ دعا ہے، یہ آپ خود کرتے جائیں، چلتے پھرتے کر لیں، اپنی زبان میں کر لیں، کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا.